میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان۔ میں آپ کا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناح نیوز، اور ہماری رحمت رمضان کی سحری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف جو ہے جنید بھائی کرائیں گے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ہمیشہ ہم ان کو نہیں بھولتے جنہوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، اور جیکاباد کی ممتاز شخصیت سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغری صاحب کا جناح نیوز کے ساتھ اسپیشل تعاون ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ ہمیشہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے بنے رہتے ہیں علامہ صاحب ہیں، مذہبی اسکالر منہاج قرآن کے غلام رسول قادری صاحب، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ملک پاکستان کے مشہور صنافان ہیں محمد اویس رضا قادری صاحب، کافی دن بعد ہمیں دیدار نصیب کیا ہے انہوں نے، اللہ ان کو خوش رکھے، اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ جڑے بنے رہتے ہیں محمد رحیم قادری صاحب، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جنید بھائی، سب سے پہلے چلیں گے علامہ غلام رسول سمرو صاحب کے پاس کہ آج ان سے کہیں گے کہ آج رمضان شریف کی فضیلت بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ویسے تو رمضان المبارک بذات خود ایک فضیلت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ اگر جنت طلب کرنی ہو تو وہ بھی رمضان شریف ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں جو رمضان کی فضیلت اللہ عز و جل نے کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا، اور قرآن کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ عطا کیا جو تا قیامت تک ان کے ساتھ جڑا رہے۔ اس لیے جو بھی نبی آتے تھے پہلے وہ ان کے ساتھ معجزہ ہوتا تھا، ان کا دور ختم، معجزے کی حد ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت دی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی نبوت تو چلنی نہیں تھی، یہ دور جو تھا اس نبی کا تھا، اور نبی کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ نبی کو قرآن پاک کی صورت میں دیا، اس کا نزول بھی اس رمضان المبارک میں ہی ہوا۔ اور لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بھی اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہے۔ تو ان سے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اس رمضان المبارک کی۔ سبحان اللہ۔ علامہ غلام رسول صاحب، چلتے ہیں ہمارے جیکاباد اور پاکستان کے مشہور نعت خوان اویس رضا قادری کے پاس۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ کیسی لگ رہی ہے ہماری رحمت رمضان کی شہری اسپیشل؟ اللہ پاک اور کامیاب رکھتا تھا۔ بہت ہی پیاری ناز شریف جماعتوں کی نظر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نام کی جیسا سخی ہے کوئی نام کے جیسا غنی ہے کوئی نام کے جیسا سخی ہے کوئی نام کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بینواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہی احساس عمل ہے میرے اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی احساس عمل ہے میرے اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اویس بھائی ہماری سیری کی جان ہیں جان ہے اور علامہ غلام رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اللہ ان کا کی کیا جزا دے کہنا گا ہے ہاں کیا بات ہے سبحان اللہ عبدالرحیم قادری قادری صاحب کے پاس چلیں گے السلام علیکم پہلے تو آپ عبدالرحیم یہ بھائی بتائیں کیسی ہماری سیری لگ رہی ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کیا سنائیں گے کیا آج؟ سنائیں گے بسم اللہ ماشاء اللہ جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ
میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں بھی تو ساری کیا بات ہے، یہ تھے حضور عبدالرحیم میری قادری ساری صاحب. بہار آپ حضور سے. میری ساری بہار آپ آپ سے سے. ہیں. سبحان کیا اللہ، بات بہت ہی ہے. پیارا کلام تھا کیا بات ہے. قادری صاحب نے سحری پیش کی کیا. ٹرانسمیشن کو جمعہ دیا، جو ناظرین ہمارے جی. دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا سبحان اللہ. لطف اندوز کیا ہے اس نے. اللہ ان کو خوش رکھے. سر السلام علیکم. علامہ صاحب کچھ کے پاس سوالوں کے جوابات ہیں سر، وہ آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے. رمضان بھائی آج سوال میں کرتا ہوں پہلے. چلو ٹھیک ہے. علامہ صاحب سے یہ سوال ہے، اور کل جیسے پروگرام ہمارا چل رہا تھا لائیو، تو اس کے لائیو ختم ہوا جیسے اس کے فوراً بعد مجھے میسیج بھی آیا تھا، اور سوال بھی ہے دوستوں کا سوال، ناظرین کا سوال ہے کہ اگر کسی دمے کے مریض کو روزے میں تکلیف ہو رہی ہے سانس اٹھانے میں، تو اگر وہ کیا وہ آکسیجن لے سکتا ہے؟ وہ جو ہوتا ہے ہینڈ پمپ وہ لے سکتا ہے؟ ہاں لے سکتا ہے، لیکن اس سے رضا جو روزہ ہے وہ قضا ہوگا، اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. جی وہ جو روزہ ہے دوبارہ رکھنا پڑے گا. دوبارہ روزہ نہیں. اچھا، گھر میں کوئی ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو ان کا کفارہ کیا ہوگا اور کتنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اس کے لیے بھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 184، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے ایک مسکین کا طعام، صبح شام جس طرح ہم ایک مسکین کو کھلاتے ہیں، سحری اور افطاری. ویسے سمجھو کہ جو صدقہ فطر ہے نا، فرض کرو گندم کے لحاظ سے اس کی قیمت بنتی ہے 150، اس کو ڈبل کر لیں 300، ایک روزے کا کفارہ ہوگا اس کا، ایک روزے کا کفارہ. اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ سحری میں اگر سحری نہیں کھاتا، نماز فجر کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، کیا وہ نیت باندھ سکتا ہے؟ نیت بالکل باندھ سکتا ہے، اور کچھ کھانا نہیں ہے اس کو پھر، کیونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا نا، روزہ اس کا ہو جائے گا. علامہ صاحب سوال ایک اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی سارے گناہ معاف کر لیتا ہے. بڑا گناہ اللہ کے پاس شرک ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی جو غیرت ہے نا وہ بہت پیاری ہے، عزیز ہے، اس کے مد مقابل کوئی بھی نہ ہو، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں. واضح کرتا چلوں کہ شرک ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام کسی اور کی چیز پہ رکھ لیا، بلکہ وہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے نام کے سوا، رحمان، رحیم، کریم، صبور تک، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں. وہ رحم کرنے والا بذات خود ہے، اور دوسرا اگر کوئی رحم کرتا ہے وہ محتاج ہے اللہ کی طرف. جس طرح مثال دے دوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی زندہ، ٹھیک ہے، قیوم کھڑا رہنے والا. ویسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مولوں کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا. حی کا لفظ یہاں پہ مخلوق کی طرف منسوب ہے، اور وہاں پہ حی خالق کی طرف منسوب ہے. سورہ
आयतल कुर्सी में, ठीक है। तो हय वो बज़ात खुद है, और हम अगर हय हैं तो मोहताज हैं खुदा के। और तीसरी बात है इबादत। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अनाम में, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी। नुसुक कहते हैं कुर्बानी को भी, और जो भी रास्ते हैं इबादत के तरफ चलते हैं वो सारे के सारे मेरे अल्लाह के लिए है। अगर कोई भी इबादत में अल्लाह को छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहे नियत करेगा, फिर भी वो शिरकी होगा, फिर भी वो शिरकी होगा, शिरकी कहलाएगा। इसकी माफ़ी नहीं है अल्लाह के पास, ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मुसलमान को शिर्क से बचाए। अल्लामा साहब, आपसे एक हमारी गुजारिश होगी कि नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे आका दो जहान कितना प्यार करते थे, ये भी थोड़ा बात करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका प्यार तो मैं कुरान पाक के रूह से ही बता दूं, ठीक है। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ रहे थे, नमाज खुतबा जुम्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। वो बचपन की ज़िंदगी थी। बचपन में जिस तरह बच्चा होता है, कभी उठता है कभी गिरता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़कर उनको उठाने के लिए गए। ये जो जुम्मे में बैठते हैं ना खतीब हजरात, तो उनसे अगर आप पूछेंगे ना, वो बस कहेंगे ऐसे कि बस सुन्नत है। भाई ये सुन्नत बनी कैसे? खुतबा तो अगर कोई भी खतीब देता है वो बैठता तो नहीं, क्या होता है? लेकिन इस बैठने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं थे, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए गए थे। उसको गए, फिर आए, उनको अपने साथ बिठाया, फिर खुतबा शुरू किया। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं? और मैं क्योंकि टाइम कम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदे में थे। अकीमी सलात ले ज़िक्री, ये कुरान का कानून है, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। ये नमाज का क्या मकसद है? अल्लाह की याद। और सूरह अलक में मैं तिलावत नहीं करूँगा, तिलावत करूँगा सबके ऊपर सजदा लाजिम होगा, सिर्फ माना करता हूँ। सजदा करो मेरे करीब हो जाओ, नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा हुक्म देता है, सजदा करो मेरे करीब हो जाओ। ये सुन्नी और अहले तशय्युअ दोनों हजरात के तरफ और उनके इत्तेफाक से मुत्तफिक हदीस है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर बैठ गए। थोड़ा तवज्जो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है कि सजदा करो मेरे करीब हो। जब एक बच्चा पुश्त के ऊपर बैठा हो, क्या उस नबी का या उस आम इंसान ही हो उसका ख्याल नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, कोई है मेरी पुश्त पे। और अल्लाह का हुक्म क्या है? नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो इस वक्त ऐन नमाज, ऐन कुर्ब खुदा की हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा को खुदा भी याद, हुसैन भी याद। खुदा भी याद है, हुसैन भी याद है। और अल्लाह का क्या हुक्म है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, ना आपको आपका माल और न आपकी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल करे। जब अल्लाह की याद में आप आ जाओ तो सबको भूल जाओ, कोई दूसरा ना। ठीक है, तो ये कौन सी औलाद है? ये कौन सी औलाद है जिसको भूलने के लिए खुदा नहीं रोकता? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का हुक्म है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतरे आप सजदे को लंबा करें। तो ये है हसन, ये है हुसैन, जो खुदा की इबादत में शामिल भी होते हैं, शिरक भी नहीं होता है।
नाज़रीन आपने सुना बिल्कुल क्या शान है उनकी, क्या मर्तबा है। शहरी का टाइम जो है मुख्तसर होता है, मुख्तसर होता है, नहीं तो अल्लामा साहब से और भी बहुत कुछ सवालात सुनना चाहते होते हैं। हैं। यहाँ चलते हैं अवैस भाई के पास। आज अवैस भाई को कहेंगे कोई अच्छी सी मनक़बत हमें सुनाए। बिस्मिल्लाह। کربلا کی جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کی پیاروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ میں قربان ہوں، اکبر و اصغر پہ میں قربان ہوں، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ کیا بات ہے اویس بھائی، سبحان کیا اللہ بات ہے۔ آپ کا اویس بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز من کو پیش کی۔ چلتے ہیں آخر میں عبدالرحیم گروہی قادری صاحب کے پاس جی۔ ہاں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں کیا غلام بات ہے۔ ابن غلام ہوں۔ ہر مسلمان پنجتن کا غلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اویس بھائی کو کہیں گے کہ دو اشعار جو ان کے من میں تھا، میں نے دیکھا تھا اس کو، ان کے من میں جو بھی نعت تھی، میں نے اس کو فرمائش منقبت کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دلوں کے راز جان جاتے ہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت ہی پیاری نعت شریف۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں،
जानते हैं। हरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया। हरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया। मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जानते हैं। मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, बात है सुभान इस भाई अल्लाह। की, जो क्या हो बात है। चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारी सेरी का टाइम जो है वो मुख्तसर होता है। हमारा टाइम जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो हमें और हमारे जो आज प्यारे मेहमान हैं उनको दीजिएगा इजाज़त। कल फिर दोबारा किसी और मेहमानों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।